اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے تھی۔ خیات مبارکہ کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو تجلی نبوت سے منور نہ ہو۔ جنہوں نے آنکھ کھولی تو آغوش نبوت میں تعلیم اور تربیت پائی تو سایہ نبوت میں اور اصول خیات بھی سیکھے تو بارگاہ نبوت سے۔ اس افت مآب خاتون کی عظمت کا کیا کہنا، بلا شبہ سیدہ خلیم و خیات تسلیم و رضا اور اثار و وفا کا مجسم پیکر تھیں۔ جس طرح کسی ہیرے کو سورج کی روشنی میں دیکھا اور پرکھا جائے تو وہ ہر سمت ہر جہت سے مختلف رنگوں کی روشنی اور چمک دے گا، اسی طرح سیدہ عالم کی خیات مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو فاضل و خصائل کا ایک مہکتا گلستان آنکھوں کے سامنے آ کر قلب و روح کو معطر کر دیتا ہے۔ اسی طرح نسبت اور رشتوں کے اعتبار میں بھی فضیلت، روایت اور شرف برقرار رہے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو اس عظیم الشان ہستی کی صاحبزادی ہونے کا شرف حاصل ہے، جو رونق بزم خیات بھی ہیں اور وجہ تخلیق کائنات بھی۔ آپ رضی اللہ عنہ اس شخص کے نکاح میں گئیں جن کی پیشانی غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے ناآشنا رہی، جن کی ولادت گاہ کعبۃ اللہ اور شہادت گاہ مسجد نبوی۔ پھر اس کی ماں آغوش کی عظمت کا کیا کہنا، اور جن کو والدہ بھی ملی تو سیدہ خدیجہ جیسی، جن کو یہ اعزاز حاصل ہو کہ جو آج سے تا قیامت کسی خاتون کے حصے میں نہ آیا ہو اور نہ ہی آئے گا، کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے والی دنیا کی پہلی خاتون تھیں، اور جو سب سے زیادہ عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں رہیں۔ تو اس طرح کی عظیم نسبت اور شاندار اقوالوں سے منسلک سیدہ عالم کی شخصیت کے کسی ایک پہلو پر روشنی ڈالنا گویا سورج کو چراغ دکھانے کے جیسے ہے، جس کی فضیلت کے باب میں امام الانبیاء اپنی زبان مبارکہ سے خود فرما دیں کہ فاطمہ تمام جہانوں کی سردار ہے، میرے بعد سب سے پہلے فاطمہ جنت میں داخل ہوں گی، جس سے یہ راضی اس سے اللہ راضی، اور جس سے یہ ناراض ہوں گی اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ تو رسالت مآب کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ابدی نجات کے لیے یقیناً دائمی سنت کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ نے جب سیدہ کا نکاح فرمایا تو رخصتی کے وقت دروازے تک خود چھوڑنے تشریف لائے اور حضرت علی کے دونوں بازو پکڑ کر انہیں دعائے خیر و برکت دی۔ دوسرے دن ولیمے کا اہتمام بھی حضرت علی کی طرف سے خود فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بن گیا، کسی بھی سفر پر جانے سے پہلے سیدہ کے گھر تشریف لے جاتے اور واپسی پر سفر کا اختتام بھی سیدہ کے گھر ہوتا۔ سیدہ کا گھر کاشانہ نبوت سے قدرے فاصلے پر تھا، جس کی وجہ سے رسول پاک کو تھوڑا سفر طے کرنا پڑتا۔ اس کے پیش نظر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حارثہ بن نعمان نے اپنے ایک گھر جو کاشانہ نبوت سے متصل تھا رسالت مآب کی خدمت میں پیش کیا، تو سیدہ اس گھر تشریف لے آئیں۔ رسالت مآب نے حارثہ بن نعمان کے جذبہ اثار کی تعریف فرمائی اور دعائے خیر و برکت دی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کو سب سے زیادہ اپنی بیٹی فاطمہ سے محبت تھی، اور مردوں میں سب سے زیادہ ان کے شوہر علی سے محبت تھی، اور پھر فرماتی ہیں کہ میں نے کسی انسان کو نہیں دیکھا جو نشت اور برخاست اخلاق اور کلام میں رسول اللہ سے حضرت فاطمہ کی نسبت زیادہ مشابہ ہو۔ حضرت فاطمہ گھر کے کام کاج کے دوران بھی زبان پر حمد و ثنا رکھتیں، نماز ادا فرماتیں تو آنکھوں
سے سیل اشک روا ہوتا، خوف الہی سے ہر وقت ڈرتی تھیں۔ آپ کے نزدیک عورتوں کے لیے سب سے بہتر یہ چیز تھی کہ نہ وہ مردوں کو دیکھتیں اور نہ مرد انہیں دیکھتے۔ آپ کی رسول اللہ سے بہت محبت تھی کہ رسول اللہ کے وصال کے بعد ہر وقت غمگین اور دل گرفتہ رہتی تھیں۔ آنکھوں سے آنسو خشک نہ ہونے پاتے اور کچھ عرصہ بعد آپ بھی 3 رمضان المبارک میں وصال فرما گئیں۔ وصال سے قبل وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، جنازہ پر درخت کی شاخیں رکھ کر اوپر کپڑا ڈال دینا، تدفین زیادہ ہجوم میں نہ ہونے دینا۔ بعد ازاں جب کسی نے حضرت علی سے سوال کیا کہ سیدہ کا حسن معاشرت کیسا تھا تو وہ آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا کہ فاطمہ جنت کا ایک خوشگوار پھول تھا جس کے مرجھانے کے باوجود اس کی خوشبو سے میرا دل و دماغ معطر ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں مجھے کبھی شکایت کا موقع نہ دیا۔ آپ نے اپنی فہم و فراست، خدمت اور اطاعت، ہمدردی اور خیرخواہی، سلیقہ، شاعری، اخلاق و سیرت اور رحم دلی و غربت پروری جیسی صفات عالیہ کے لیے کہ ایسے روشن مینار قائم کیے جن کی نورانی شعاعوں سے عالم نسوانیت قیامت تک روشنی و رہنمائی حاصل کرتا رہے گا۔ آج بھی مسلمان خواتین کو سیدۃ فاطمۃ الزہرا کی زندگی سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے اور ان کی تقلید کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور اسی طرح سے واقعات سننے کے لیے